پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ معزز سامعین، پروگرام ایمان کا بانی میں میں اور ندیم صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا سلام قبول کریں اور ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ سامعین، مجھے خوشی ہے کہ ندیم صاحب اور میں پھر سے آپ کے درمیان خدا تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ ان تعلیمات کو باقاعدگی سے سنتے ہیں، بلکہ آپ کو خدا کے بارے میں بہت سی باتوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی پروگرام سننے کی دعوت دی ہوگی۔ جی سامعین، یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے تو انہوں نے 12 آدمیوں کو اپنے شاگرد بننے کے لیے چنا، جو ان کی موت تک ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، اور یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بعد 12 رسولوں نے خداوند یسوع کی خدمت کو جاری رکھا۔ سامعین، آج ہم اس پروگرام میں آپ کو ان 2 رسولوں یعنی مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کے بارے میں اور کچھ باتیں بتائیں گے۔ عزیز سامعین، اگر آپ نے گزشتہ پروگرام سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مقدس پطرس اور مقدس یوحنا ہیکل کے باہر ایک بھکاری سے ملے تھے، اور اس بھیک مانگنے والے کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، اور وہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی معذور تھا۔ لیکن جب اس نے بھیک مانگی تو مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کے پاس پیسے نہ تھے، تو مقدس پطرس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ سونا یا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں، خداوند یسوع کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ تو وہ جنم کا لنگڑا شخص اسی وقت کود کر کھڑا ہو گیا اور کودتا ہوا خدا کی حمد کرنے لگا۔ جی ہاں سامعین، بہت سے لوگ یہ دیکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ سامعین، مقدس پطرس نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ آدمی خداوند یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کے نام سے شفا پا گیا ہے۔ جب پطرس وہاں موجود لوگوں سے بات کر رہے تھے تو ہیکل کے سپاہی اور کچھ مذہبی پیشوا آئے اور مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کو ہیکل کی کارگزاری میں خلل ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اب ہم سنیں گے کہ اعمال اس کا 4 باب 1 سے لے کر 4 آیت میں کیا لکھا ہے۔ شاہین، کیا آپ تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گی؟ جی ندیم صاحب، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتھیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ اور اگلے دن مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کو سردار کاہن اور یہودی لوگوں کے اور مذہبی رہنماؤں کے سامنے لایا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ کس طاقت سے یا کس نام سے انہوں نے ہیکل میں معجزہ دکھایا اور تعلیم دی۔ سامعین، اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جان سکیں کہ مقدس پطرس نے ان کو کیا جواب دیا۔ اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر اس سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔
جی دوستو، سردار کاہن اور دوسرے لوگ مقدس پطرس کے الفاظ سے حیران رہ گئے، کیونکہ مقدس پطرس ان کی طرح کوئی اہم شخصیت نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان کی طرح بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ مقدس پطرس کو کیا جواب دیں، کیونکہ وہ آدمی جو شفا پا گیا تھا پاس ہی کھڑا تھا اور سب اسے دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کو باہر بھیج دیا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ پطرس اور یوحنا کے ساتھ کیا کریں۔ وہ پریشان تھے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ وہ آدمی مکمل طور پر شفا پا چکا ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ شخص خداوند یسوع کے نام پر شفا یاب ہوا ہے جسے انہوں نے مصلوب کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے پطرس اور یوحنا کو دھمکی دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ خداوند یسوع کے بارے میں مزید تعلیم نہ دیں۔ شاہین، آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ سامعین، جب انہوں نے مقدس پطرس اور یوحنا سے کہا کہ وہ یسوع کے بارے میں تعلیم دینا بند کر دیں تو پطرس اور یوحنا نے کچھ یوں جواب دیا، اور یہ جواب اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت میں درج ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ انہوں نے ان کو اور دمکا کر چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا۔ سامعین، مقدس پطرس اور یوحنا بہت دلیر تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ سردار کاہن اور دوسروں سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں مارنے یا جیل میں ڈالنے کا اختیار بھی رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم نے خداوند یسوع کے متعلق جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس حقیقت کو دوسروں کو بتانے سے باز رہیں، جبکہ وہ سب اپنے دلوں میں جانتے تھے کہ در حقیقت خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور انہیں اس بارے میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ تو سامعین، ابھی وقت ہے کہ ایک خوبصورت گیت سنا جائے۔ روٹی تو زندگی مسیحا خوال دے، آبے حیات نالے تو سانو پیال دے، روٹی تو زندگی دی۔ مسیحا
جی ہاں، ابھی ہم ایک گیت سن رہے تھے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مقدس پطرس اور یوحنا کے بارے میں کہ جب انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ جواب دیا۔ ندیم صاحب، میں ان تمام باتوں کو اپنے سامعین کے ساتھ دوبارہ دہرانا چاہوں گی جو ہم نے آج کے پروگرام میں کہیں۔ سامعین، ہم نے کہا کہ ایک جنم کے لنگڑے شخص کو خداوند یسوع ناصری کے نام پر شفا ملی۔ شفا پانے کے بعد وہ اوپر نیچے کودتے اور خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے پطرس اور یوحنا کے پیچھے ہیکل میں گیا، اور جنم کے لنگڑے کی شفا کے سبب بہت سے لوگ ایک ساتھ دوڑتے ہوئے یہ دیکھنے آئے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، اور تب پطرس نے کھڑے ہو کر ان لوگوں سے یسوع کے بارے میں منادی کی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس جنم کے لنگڑے کو خداوند یسوع کے نام کی طاقت سے شفا ملی ہے۔ پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ کیسے انہوں نے خدا کے مقدس اور راست باز کا انکار کیا اور انہیں مصلوب کروانے کے لیے زور زور سے پکارا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مسیح خداوند کو پھر مردوں میں سے زندہ کیا، اور پھر انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر خداوند یسوع کو قبول کریں، جن کے بارے میں بزرگ موسیٰ نے پیشن گوئی کی ہے۔ جی ہاں پیارے ساتھیوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی جلد ہی خداوند یسوع پر ایمان لانے والے بنیں، جس کے بارے میں خدا نے کئی سال پہلے بزرگ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسیح موعود کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا کسی نے پطرس کا یقین کیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی گواہی پر یقین کیا اور خداوند یسوع پر ایمان لائے، جس کے بارے میں اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 4 آیت میں یوں مرقوم ہے، مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتھیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ کیا آپ بھی ایماندار بننا پسند کریں گے؟ کیا آپ بھی پطرس اور دوسرے رسولوں کی گواہی پر ایمان لاتے ہیں کہ انہوں نے واقعی خداوند یسوع کو مردوں میں سے جی اٹھتے دیکھا؟ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ یسوع آپ کو آپ کے گناہوں سے بچانے کے لیے اس زمین پر آیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یسوع کو اپنا رب بنائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی آج ہی اس سے حاصل کریں۔ آمین۔ عزیز سامعین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ حسب معمول آپ ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں تاکہ اپنی رائے ہمیں گاہے بگاہے بھیجتے رہیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، 0305337737 پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔